بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی سرور کائنات کے پسندیدہ ترین صحابی تھے۔ آپ پہلے پارسی تھے جنہوں نے اسلام قبول فرمایا۔ آپ بائبل اور قرآن کے عالم تھے۔ آپ نے سب سے پہلے قرآن کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ آپ ہی کی کاوشوں سے ایران جیسا طاقتور ملک اسلام کی روشنی سے بہرہ ہوا۔ بچپن میں آپ کی پیدائش ایک امیر پارسی گھرانے میں ہوئی۔ آپ نے پارسی مذہب کی بہت قریب سے اسٹڈی کی، مگر آپ مطمئن نہیں ہوئے اور آپ سچ کی تلاش میں نکل پڑے۔ ایک عیسائی مشنری سے متاثر ہو کے آپ عیسائی ہو گئے، مگر آپ نے سچ اور حق کی تلاش جاری رکھی۔ ایک عیسائی بزرگ موت سے پہلے آپ کو سچ کا راستہ بتاتے گئے۔ انہوں نے آپ کو بتایا کہ بائبل میں آخری نبی کی جو نشانیاں ہیں وہ یہ ہیں۔ آپ کے لیے علم اور سچ کو جانچنے کا جیسا کہ راستہ مل گیا اور آپ مدینے کے لیے نکل پڑے۔ مدینہ پہنچتے ہی آپ کی ساری دولت کچھ حادثوں کی نظر ہو گئی اور آپ کو مجبوراً ایک امیر یہودی کے ہاں غلام بننا پڑا۔ ایک دن جب حضور سرور کائنات مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ مدینہ پہنچنے سے پہلے ایک مقام پہ سرور کائنات نے جب قیام فرمایا تو حضرت سلمان فارسی کو جیسے ہی اس بات کا علم ہوا تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو کھجور کی ٹوکری صدقے کے طور پہ پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی خوشی کھجور وصول کیے اور صحابہ کو دیے کہ بسم اللہ کر کے تناول فرمائیں، مگر سرور کائنات نے خود نہیں کھائیں۔ حضرت سلمان فارسی جب یہ ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اپنی ہی فارسی زبان میں دھیمے سے بولے کہ ایک نشانی تو سچ ثابت ہوئی۔ پھر دوبارہ کھجور کی ٹوکری لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان کی پیشکش قبول کی، خود بھی تناول فرمایا اور صحابہ کو بھی تناول فرمانے کے لیے دیں۔ یہ ماجرا دیکھ کر حضرت سلمان فارسی دیوانگی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اسلام قبول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سلمان فارسی کے حالات معلوم کرنے کے بعد فرمایا کہ آپ یہودی کو کچھ رقم دے کر آزاد ہو جائیں اور ہمارے ساتھ آ جائیں۔ حضرت سلمان فارسی نے جب یہودی کو اپنے مسلمان ہونے کا بتایا اور اپنے آزاد ہونے کی خواہش ظاہر کی تو اس یہودی نے کچھ شرطیں رکھیں۔ ایک یہ کہ 500 کھجور کے درخت اگانا ہوں گے اور جب وہ بڑے ہو جائیں، مکمل تیار ہو کے فروٹ دیں، وہ تب ان کو آزاد کریں گے۔ اور دوسری شرط انہوں نے یہ رکھی کہ ان کو 40 کلو سونا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی واپس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور یہودی کی شرائط بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو بولا کہ یہودی سے لکھوا لو۔ آپ یہودی سے لکھوا کے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو بلوایا اور حضرت سلمان کو 500 کھجور کی گٹھلیاں لے کر آنے کو بولا اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو تھما دیں۔ یہودی نے وہ زمین بتائی جہاں پہ کھجور کے درخت اگانا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگلی کے نشان کرتے جاتے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ وہاں پر گٹھلی دباتے جاتے اور کچھ ہی لمحوں میں 500 درخت بڑے بھی ہو گئے اور فروٹ بھی دینے لگے۔ یہودی جب یہ معجزہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور بولا میری دوسری شرط تو سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر کو اشارہ کیا جو سونا بن گیا اور وزن بھی بالکل اتنا ہی جتنا یہودی نے طے کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ یہودی چلا اٹھا کہ یہ تو جادوگر ہیں، مگر ایمان والے اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہوئے اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ یہ تھی حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ کے اسلام میں داخلے کی